السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد کے پرانے شہر پر ایک رقیہ شرعیہ کے لیے ایک دورے پر آیا ہوا تھا، اور پرانے شہر میں ایک گھر میں توحید و سنت سمجھایا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے گھر پر یہ 11ویں کا جھنڈا لگا ہوا تھا، یہ نکال رہا ہوں۔ دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اللہ محمد اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے المدد یا غوث اعظم دستگیر، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ہے شرک، اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنے کا جو رواج ہے اور ان کو غوث اعظم کہتے جو ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے۔ تو اس گھر سے میں یہ جھنڈا نکال رہا ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے اور دوست احباب کے گھروں سے یہ جھنڈے اتارنے والے بنیے، بولیے ان کو کہ یہ شرک والے چیزیں اپنے گھر سے نکال دو۔ حیدرآباد میں شرک بدعت خرافات والے اکثریت میں ہیں، توحید و سنت والے ہم جیسے اہل حدیث مسلمان کم ہیں، اور پوری دنیا میں بھی جماعت اہل حدیث کے مسلمان بہت کم ہیں، شرک بدعت خرافات والے زیادہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اہل حدیث تھے الحمدللہ، اور یہ شرک بدعت خرافات سے پاک تھے، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شرک بدعت خرافات سے بیزار تھے۔ ان کی غنیت الطالبین پڑھیں گے تو سبق ملتا ہے۔ تو اتنا سمجھ لیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ربیع الثانی کے مہینے میں جو 11ویں کی جاتی ہے، یہ کرنا بدعت مکفرہ ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت مفسقہ 1 اور بدعت مکفرہ 2۔ تو یہ جو بدعت ہے 11ویں کی، یہ بدعت مکفرہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ہے ذبیحہ کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ جھنڈے لگاتے ہیں، درگاہوں میں لگاتے ہیں، یا راستوں میں گرین چبوترا بنا کر اس میں لگاتے ہیں، اور گھروں پر بھی یہ جھنڈے لگاتے ہیں۔ یہ غلط ہے ایسا لگانا، اور یہ شرک بدعت خرافات والا کام سے جہنم ضرور ملتی ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور کبھی بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنے بھی مسائل ہو زندگی میں، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غنیت الطالبین لکھے وہ پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو، اردو لینگویج میں موجود ہے الحمدللہ۔ بازار میں جانا چاہیے، غنیت الطالبین خریدنا چاہیے، اور اس میں کیا سمجھائے ہیں عقید اعمال صحیح دلائل سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کتاب پڑھ کے اپنے عقید اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے، اور علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ صوفی ازم کے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یا بریلوی وغیرہ اور دیوبندی وغیرہ، یہ تمام گمراہ فرقے ہیں۔ اس سے توبہ کر کے جماعت اہل حدیث میں شریک ہو جانا چاہیے، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جماعت اہل حدیث ہی حق والی جماعت ہے، کتاب و سنت کے مطابق عقید اعمال ہے جماعت اہل حدیث کے، باقی دوسرے فرقے گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے بولتا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں میں قرآن اور احادیث اور دوسرے فرقوں کی کتابیں، تو ٹیلی کر رہا ہوں، تو دوسرے فرقوں کی کتابیں قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہیں، اور ان کے عقید اعمال معاملات سب قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں۔ لہذا یہ سب چیزوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے، اور یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ دیکھیے میں اب یہ جھنڈا نکال رہا ہوں اس گھر سے انشاءاللہ، اور آپ لوگ اپنے رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی وغیرہ کو سمجھائیے، شرک بدعت سے بچنے بولیے، اور ان کے گھروں سے بھی جھنڈے اتاریے۔ میں آیا تھا شرع حیدرآباد کے پرانے شہر میں رقیہ شرعیہ کرنے کے لیے، تو یہاں پر توحید و سنت سمجھایا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ان کے گھر سے جو کچھ بھی شرک والی چیزیں تھیں نکالا، اور اب یہ جھنڈا بھی نکال رہا ہوں۔ بھائی یہ آپ پکڑیے فون، اور میں جو ہے یہ کاٹتا ہوں۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل،
وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ سب جھنڈے لگانا. یہ 11ویں قرآن حدیث سے جو ہے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے 11ویں وغیرہ. لہذا اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے اور یہ سب خرافات سے بچنا چاہیے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں اور اپنے آپ کو شرک بدعت خرافات سے بچا لو. اللہ کے بندوں، شرک بدعت خرافات جہنم میں پہنچاتا ہے. اللہ کے بندوں، شرک بدعت خرافات سب جہنم میں پہنچاتا ہے. اس پہ کیا ہے؟ اس پہ اللہ ہے، محمد لکھا ہوا ہے. بہرحال ایسا یہ سب جھنڈے لگانا، دیکھیں یہاں پر شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے. یہ سب چیزوں سے بچو اللہ کے بندو. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یہ سب چیزوں سے بچے رہو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور اپنے رشتہ داروں کے گھر سے، دوست احباب کے گھر سے، پڑوسیوں کے گھر سے توحید و سنت سمجھا کر یہ جھنڈے نکالو اور ان سے بولو کہ سچی توبہ کرو، نہ کرو 11ویں، نہ کرو میلاد النبی، نہ کرو کسی قسم کے بدعت خرافات والے کام. اپنے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرو اور بچا لو اپنے آپ کو شرک سے تاکہ جہنم سے بچ سکو. شرک بدعت خرافات جہنم میں ہی پہنچائے گا، تو اپنے آپ کو بچا لو شرک بدعت خرافات سے. یہ سمجھاتے رہو اللہ کے بندو. سورہ 5 سورہ مائدہ آیت 72 میں اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے کہا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا. جو شرک کرے گا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، تو اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. لہذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھو اللہ کے بندو. اور یہ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے. ایسے ہی جتنی قسم کے شرک بدعت خرافات ہیں ان سب کو اپنے گھروں سے نکال دو. آج اللہ نے میری مدد کیا، میں ایک گھر کی اصلاح کیا رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، ان کو توحید و سنت سمجھایا قرآن و حدیث کی دلائل سے، اور ان کے گھر سے ان کی موجودگی میں الحمدللہ یہ ان کی اجازت سے یہ نکالا ہوں. تو ایسا ہی میری موت تک میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، شرک بدعت کے خلاف کام اور توحید و سنت سمجھاتا رہوں گا انشاءاللہ. میں 1 روپیہ بھی فیس نہیں مانگتا ہوں رقیہ شرعیہ کرنے کے لیے، اور موت تک بھی فیس نہیں مانگوں گا انشاءاللہ. رقیہ شرعیہ تو ایک بہانہ ہے، حقیقت میں توحید و سنت سکھانا ہے لوگوں کو، اور یہ توحید و سنت سکھانے کا کام میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے طاقت دے، قوت دے. اللہ رب العالمین مجھ سے دین اسلام کا کام میری موت تک لیتے رہے، میری زندگی کے آخری دن تک میں توحید و سنت سکھاتا رہوں. اللہ ایسا میرا فضل کرے مجھ پر، کرم کرے اللہ مجھ پر، آمین. اور اللہ رب العالمین مجھے ریاکاری کے شرک سے بچائے. یہ فیس بک لائیو صرف اس لیے میرے بھائیوں کہ ایک سبق دینا ہے قوم کو، سبق دینا ہے قوم کو. ریاکاری نہیں ہے یہ فیس بک لائیو، میرا دل میرا اللہ جانتا ہے. صرف سبق دینا ہے قوم کو کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر توحید و سنت کے دلائل سیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے قرآن حدیث، اور پھر سمجھانے لگیں گے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور پیار محبت ادب احترام سے سمجھانے لگیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے. تو پھر وہ خود ان کے گھر سے یہ شرکیہ جھنڈے یہ سب نکالنے لگائیں گے، اور جو کچھ بھی شرک بدعت خرافات کی چیزیں ان کے گھر میں ہوں گی سب نکالنے لگائیں گے، یا نکالیں گے وہ خود بھی. اللہ ان کے دلوں سے بھی شرک بدعت خرافات کو نکال دے. جیسے آج جھنڈا نکل گیا اور کچھ چیزیں نکل گئی گھر سے شرک بدعت خرافات کی، اللہ کرے کہ ان کے دل سے بھی شرک بدعت خرافات نکل جائے. صرف اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت ان کے دل میں رہے، آمین. اللہ رب العالمین ہم کو ہماری موت تک توحید و سنت سکھانے والا بنائے رکھے، شرک بدعت خرافات کے خلاف رکھے. ہر کبیرہ گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق دے. شرک اکبر الکبائر ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا کبیرہ گناہ، زنا کرنا کبیرہ گناہ، سود لینا دینا یا گواہ بننا وغیرہ کبیرہ گناہ. ہر کبیرہ گناہ سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھیں، آمین. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ الیکم.